تینوں جماعتیں آپس میں ایک ہیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. اب یہی تینوں حکومتیں بنائیں گی. آپ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو تو کہاں جائیں یہ بھی بتا دیں آپ. اور اس سے جو تھوڑا بہت اسٹیبلٹی تھی میرے خیال میں یہ بھی ختم ہو گئی، یہ بھی جاتی رہی. اب انتشار، افراتفری اور طوائف الملوکی کے علاوہ مجھے مستقبل کا کوئی منظرنامہ نظر نہیں آتا. انتشار، انارکی اور طوائف الملوکی. اس ملک کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، چاہے پارلیمان ہو، اس میں منتخب نمائندے ہوں اگر ان کا کوئی کردار ہے، چاہے حکومت ہو، چاہے حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ریاستی ادارے ہوں، انہیں اگر اب ہوش کے ناخن نہ لیے تو میرے خیال میں کراچی کی سڑکوں پر واضح طور پر چند دنوں یا چند مہینوں میں نظر آنے والا انتشار، انارکی اور طوائف الملوکی سب ٹھاٹ کو بہا کر لے جائے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارہ. اور یہ کیفیت اور یہ صورتحال آ گئی ہے. یہ 3 سے 5 روپے کا فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ میں اضافہ، یہ جو آخری سکت رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، آخری برداشت رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو گئے اور ہمیں 3 سے 5 روپے اضافی دینے ہیں جبکہ پورے ملک کی ڈسکورس پر 31 پیسے کم کیے گئے. ہمیں کمپٹیشن سے آؤٹ کیا جا رہا ہے. اگر ہماری صنعتوں پر یہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ 3 سے 5 روپے کا لگ رہا ہے کراچی پر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واضح طور پر جہاں صارفین رہائشی ان کے لیے تو پیغام ہے، لیکن صنعتی صارفین کے لیے بھی پیغام ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ روزانہ قسطوں میں ہمیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ ارے ایک ساتھ تلوار اٹھائیں، ایک نوٹیفیکیشن دیں کہ کراچی میں آئندہ کے لیے تمام صنعتوں کو بند کیا جاتا ہے. یہ سہولتیں بالخصوص پنجاب میں دی جا رہی ہیں. اب ساری ملیں، فیکٹریاں، یہ پروڈکشن، یہ ایکسپورٹ کا مرکز پنجاب کو بنا دیا جائے. کیا عقل و دانش ہے یار. را مٹیریل باہر سے آئے، کراچی سے ٹرانسپورٹ ہو فیصل آباد، لاہور، میاں چنو، پورے پاکستان جائے، پھر وہاں جو مصنوعات یا پروڈکٹ بنے وہ پھر کراچی آئیں اور پھر کراچی سے ایکسپورٹ ہو. یعنی آپ ٹرانسپورٹیشن کی ڈبل کاسٹ دیں. پنجاب میں اگر روزگار چند لاکھ لوگوں کو آپ دے بھی دیں گے کراچی کی قیمت پر، تو اس سے پاکستان کی گڈی کتنی چڑھ جائے گی بھائی، پاکستان کی قسمت کتنی کھل جائے گی، ملک کی جی ڈی پی کی ترقی کی رفتار، شرح نمو کتنی بڑھ جائے گی. ذرا مجھے کوئی معیشت کا ماہر یہ تو بتائے نا. اسحاق ڈار صاحب فارن پالیسی کو دیکھے لیکن تھوڑا سا یہاں بھی جھانک کے دیکھے. ارے جو 60% ٹیکس دینے والا شہر 4000 ارب روپے کا ریونیو ڈائریکٹ انڈائریکٹ ملک کے قومی خزانے میں دے، اسے 40 ارب کی خیرات دیں آپ اس کے انفراسٹرکچر کے لیے، صرف 40 ارب کی، اور اس پر سے جلتی پر ایسا تیل چھڑکا ہے، ایسی آگ لگائی ہے کہ اب یہ آگ صرف تن بدن میں اور لوگوں کے دلوں میں نہیں رہے گی، اب یہ آگ کراچی کی سڑکوں پر آئے گی، یہ شارع فیصل پر آئے گی، یہ ایم اے جناح روڈ پر آئے گی. آج ہمارے گھر میں آگ لگی ہے بیٹا تو کل تمہارے گھر میں آگ لگے گی. اگر ہماری آگ کو نہ بجھایا گیا تو پھر تمہیں بھی اس آگ کی لپیٹ میں آنے سے کوئی نہیں رک سکے گا. یہ وارننگ ہے، یہ انتباہ ہے. ایک سینئر جو یہاں پارلیمنٹیرین اور سیاسی کارکن بیٹھے ہوئے ایم کیو پاکستان کے، ایک پڑھی لکھی مڈل کلاس جماعت
کی دہائی ہے اس کے 3.5-4 کروڑ کراچی کے، پھر حیدرآباد، سکر، نواب شاہ اور میر پور خاص کے عوام کے ساتھ، جنہیں کئی دھاری تلوار میں کاٹا جا رہا ہے۔ یہ ایم کیو ایم کا 70 سالہ میرا خیال ہے مطالبہ چلا آ رہا تھا، آج یہ کامیابی کے مراحل طے کر چکا ہے۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے، 2017 میں سینسس مکمل کیا گیا، ایم کیو ایم پاکستان نے ریجیکٹ کیا۔ ایم کیو ایم کی کوششوں کاوشوں کی بدولت جو سینسس کبھی 17 سال میں، کبھی 12 سال میں، 10 سال میں ہوتا تھا، ایم کیو ایم کی بدولت 5 سال میں اس کا انعقاد کیا گیا۔ اور پھر پورا پاکستان نے دیکھا کہ کراچی کی آبادی جو کہ 1 کروڑ 5 لاکھ تک کم کی جا رہی تھی، ایم کیو ایم کی کوششوں کاوشوں کی بدولت 2 کروڑ 5 لاکھ میں پہنچی۔ کراچی کی قومی اسمبلی کی 1 سیٹ بڑھ گئی، صوبائی اسمبلی کی 3 سیٹیں بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ گرین لائن کا منصوبہ سب کے سامنے، گرین لائن کا منصوبہ جسے کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں میٹرو موجود ہے، لیکن سندھ حکومت کی نااہلی، بے حسی، کراچی دشمنی کے بدولت کوئی بھی میٹرو موجود نہیں تھا۔ وفاق سے مل کر ایم کیو ایم نے میک شیور کیا کہ گرین لائن کا منصوبہ مکمل کیا جائے، اور الحمدللہ گرین لائن کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے۔ تھوڑے دیر پھر باقی اس کو بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایم کیو ایم کی وجہ کر ایس آئی ٹی سی ایل کی بنیاد ڈالی گئی، اور یہ جتنے فلائی اوور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ میرے تمام ساتھی یہاں پر جاتے ہیں کہ ناگن چورنگی، اور اس کے بعد سکی حسن کا فلائی اوور، 5 اسٹار کا فلائی اوور، یا پھر کے ڈی چورنگی کا فلائی اوور کس نے بنایا؟ یہ ذمہ داری کس کی بنتی تھی؟ صوبائی حکومت کی بنتی تھی، لیکن ان کی نااہلی، کراچی دشمنی کے بدولت یہ تمام کام بھی کس نے کیا؟ وفاقی حکومت نے کیا۔ K4 کا منصوبہ میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کی 18ویں ترمیم کے بعد چکمن ذمہ داری تھی، لیکن اگین ایم کیو ایم کی کوششیں کاوشوں کی بدولت جو 26 ارب روپے کا منصوبہ تھا، ایم کیو ایم نے میک شیور کیا کو 26 ارب سے بڑھا کر کے پچھلی دور حکومت میں، جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس سے پہلے بھی، بلکہ اس سے پہلے بھی صاف ہوئی سے کام لیتے دیکھا جائے تو 2022 میں اسد عمر کے تعاون کے ساتھ ہم نے 26 ارب روپے کے بجائے 126 ارب روپے پہ لے کے گئے، اور میک شیور کیا کہ وفاقی حکومت K4 کے منصوبے کو مکمل کرے۔ وابڈا تیز رفتاری، برق رفتاری کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے۔ 43% K4 کا منصوبہ جو وابڈا کی ذمہ داری تو مکمل ہو چکا ہے، لیکن اگین یہاں پہ سندھ حکومت کی نااہلی نظر آتی ہے، جو آگمنٹیشن کی ذمہ داری تھی، جس کی کاسٹ 70 ارب روپے بنتی ہے، آج تک اس پہ کام شروع نہیں ہوا۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے کہ K4 کا وفاقی منصوبہ مکمل ہو چکا ہوگا اگلے سال دسمبر تک، لیکن جو آگمنٹیشن ہے جس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کراچی کے لوگوں کو پانی دیا جائے، وہ ڈیلے ہو رہا ہے، وہ 1 سال اور ڈیلے ہو جائے گا۔ تو نقصان کس کا بنتا ہے؟ یہ نقصان کس کا بنتا ہے؟ یہ یقیناً صوبائی حکومت کا بنتا ہے۔ دیکھیں سکر کے حالات، جو بارشیں ہوئی ہیں 2 دنوں میں، تباہی بربادی کی انتہا ہو گئی۔ یہ 15 سال کا جو ون وے رول ہے یہاں کے مراعات یافتہ طبقے، وڈیروں، جاگیرداروں کا، اس کی گلئی سکر میں تو واضح طور پر ہو گئی۔ ہماری میئرشپ چھینی، وہاں کی حلقہ بندیوں میں بدماشی کی، جیسے کراچی میں ہم نے بائیکاٹ کیا۔ ہم علی خورشیدی بھائی اور ان کے ساتھ 2 یا 3 رکنی صوبائی جو ہماری اسمبلی کے نمائندے وہ جائیں گے سکر، اور وہاں کے عوام کے ساتھ کھڑیں گے۔ ہم سکر کے عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اس تباہی بربادی میں جو کچھ ان کا نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے صوبائی اسمبلی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ تو یہ سکر کے جو حالات ہیں اس پر بھی ہمیں تشویش ہے، اور ہم آپ کے سامنے اس کو شیئر کر رہے ہیں۔